بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بات کرتے ہیں انفلوئنزا کی۔ جب انسان کا دفاعی نظام کمزور ہوتا ہے تو انسان کے جسم میں مختلف بیماریوں کو ریسیو کرنے کی استعداد بڑھ جاتی ہے۔ جب انسان کا دفاعی نظام مضبوط ہوتا ہے تو انسان کا جسم بیماریوں کو پیچھے دھکیل دیتا ہے اور بیماریوں کو قبول نہیں کرتا۔ دفاعی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ حالت اطمینان کا اختیار کرنا ہے، گویا کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، ہماری زندگیوں کے اندر سکون ہو، ہماری پریشانیوں میں ہم اپنے رب کو اپنا حقیقی مداوا سمجھتے ہوں، جس سے انسان حقیقی سکون حاصل کرتا ہے، اور جتنا انسان ٹینشن، انگزائٹی، سٹریس سے دور ہوگا اتنا اس کا دفاعی نظام بھی مضبوط ہوگا۔ تو اللہ کی یاد ہمارے دلوں کے اندر اطمینان کو پیدا کرتی ہے اور جس سے ہمارا دفاعی نظام بہتر ہوتا ہے۔ آج ہم جو کہ بات کریں گے انفلوئنزا کی، تو انفلوئنزا کا تعلق ہے تو ایک وائرس کے ساتھ، لیکن وہ جسم جو امیونٹی کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں وہ اس وائرس کا بہت جلد شکار ہو جاتے ہیں۔ انفلوئنزا وائرس کی 3 قسمیں ہیں، ایک وائرس اے، وائرس بی اور وائرس سی۔ وائرس اے یہ عموماً جانوروں اور انسانوں دونوں کو ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ وائرس جو ہے وہ باڈی میں سپریڈ ہوتا ہے، جسم میں اپنی جگہ بناتا ہے اور چھینکیں، نزلہ، زکام، بخار، سوزش ان علامات کو ڈیولپ کرتا ہے۔ وائرس بی یہ عموماً جو ہے جانوروں میں ہوتا ہے، اور وائرس سی یہ ریئر کیسز میں ہوتا ہے، بہت زیادہ نہیں ہوتا۔ جی ان کے علاج کے لیے ہمیں طب نبوی سے جو علاج معالجہ چاہیے، 1/4 ٹی اسپون ملٹھی، 1/4 ٹی اسپون ادرک پاؤڈر جسے زنجبیل کہا جاتا ہے، اور 2 ٹیبل اسپون شہد، انہیں آپس میں مکس کریں اور 1 ٹی اسپون صبح شام اس کو چاٹ لیں، روزانہ بھاپ لیں اور حفاظت کریں اپنی کمروں سے، گھر سے باہر جو ہے انفلوئنزا کی صورت میں کم نکلا جائے، اپنے منہ کو ڈھانپا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انفلوئنزا ہمارے سانس کے ذریعے، ہماری ہوا کے ذریعے جو ہے یہ پھیلتا ہے، دوسروں تک منتقل ہوتا ہے۔ ہم اس میں یہ تو نہیں کہیں گے کہ انفلوئنزا کے مریض سے نفرت کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، یا اس سے نفرت کی جائے، اس سے پیچھے ہٹا جائے، یا اسے اپنے پاس بیٹھنے نہ دیا جائے، لیکن ہماری چھینک کے ذریعے سے، ہماری کھانسی کے ذریعے سے، ہمارے فلو کے ذریعے سے جو ہے وہ وائرل کنٹرول ہو، اس کو ہوا میں بہت زیادہ پھیلنے نہ دیا جائے۔ بھاپ لیں اور 7 دانے بادام، 3 دانے کالی مرچ روزانہ رات دودھ کے ساتھ لے لیا کریں۔ اس کے علاوہ شہد اور ملٹھی اور ادرک ان کا استعمال جو ہے وہ کثرت سے کریں۔ پینے کے لیے گرم پانی ہی پیا جائے، جب پئیں کوشش کریں نیم گرم پانی پئیں، اس سے انفلوئنزا کنٹرول ہوتا ہے اور کھانسی اور فلو یہ تمام علامات بھی اس سے کنٹرول ہونے لگتی ہیں۔ علاج کے لیے سورہ رحمان 3 مرتبہ تلاوت کریں گے، دم کر کے پانی پی لیں گے اور اسے 28 دن تک کنٹینیو کریں گے، اس سے انشاءاللہ العزیز بہتر ہو جائے گا۔ اگر انفلوئنزا کا علاج حجامہ کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لنگز اور سپلین ان کے پوائنٹس کو ٹچ کیا جائے اور ان کے پوائنٹس کے اوپر حجامہ کیا جائے تو اس سے انفلوئنزا کنٹرول ہونے لگے گا۔ یاد رکھیے جب انفلوئنزا کرونک صورتحال اختیار کرتا ہے تو یہ اپنی پیچیدگیوں میں نمونیا پیدا کرتا ہے، اس کی وجہ سے برونکائٹس ہونے لگتا ہے، اور پھر اگر مزید یہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے استھما ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو انفلوئنزا کی ان تینوں شدید حالتوں کے اندر اگر کسی ایک حالت میں مبتلا ہوں تو اگر تو نمونیا میں مبتلا ہیں تو اور برونکائٹس میں ہیں تو سورہ توبہ 1 مرتبہ تلاوت کریں گے، دم کر کے پانی پی لیں گے، اور اگر استھما کی پرابلم فیل کرتے ہیں تو اس کے لیے سورہ رحمان 3 مرتبہ تلاوت کریں گے، دم کر کے پانی پئیں گے اور اسے 28 دن تک کنٹینیو کریں گے۔ اللہ ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور لوگوں کی شفا کا ذریعہ بنائے۔